بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخره. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے اندر جنتی علیین کو اس طرح دیکھیں گے. علیین بلند جگہ کا نام ہے. تو جنتی لوگ علیین کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم کنارے آسمان کے روشن ستارے کو دیکھتے ہو. اور ابو بکر عمر علیین میں ہوں گے، یعنی جنت کے اندر وہ مقام علیین میں آئیں گے. مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 904 حدیث نمبر 5768. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے اندر اگلے پچھلے جس قدر ادھیڑ عمر کے لوگ 40 سال پار ہو گئے وہ آدمی آئے، جتنے بھی جنت میں ایسے عمر کے بعد والے پہنچیں گے ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے. کہ نبی اور رسول کے یہ سردار میں رہیں گے، امتیوں کے سردار رہیں گے. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 حدیث نمبر 1522. مشکات شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5669. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نہیں جانتا کہ کب تک میں تمہارے درمیان رہوں، تو تم میرے بعد حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنا. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 حدیث نمبر 1520. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو سوائے ابو بکر اور عمر کے نبی کی طرف کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا. جلال بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمالی بھی ہے، جلالی بھی ہے. جلالی اتنے ہیں کہ جب غصے میں ذرا بات کرتے تھے تو نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی جلال ہے. صرف ابو بکر اور عمر نبی کو دیکھ سکتے تھے. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 حدیث نمبر 1525. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرہ سے حجرہ شریف سے نکل کر مسجد میں اس طرح تشریف لائے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہیں، سیدھے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بائیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ہیں. ایسے ہی مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، تینوں دروازے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم اسی طرح قیامت میں اٹھائے جائیں گے. مطلب قبر پھٹے گی کہ میدان حشر میں کھڑے ہونے کے لیے زمین پھٹے گی، ہماری بھی قبر پھٹے گی تو ہم تینوں اکٹھا باہر نکلیں گے. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 حدیث نمبر 1527. مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 950 حدیث نمبر 5772. یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی فضیلت بتا رہا ہوں. سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور عمر فاروق ہیں جو اکیلے مراد ہیں. مرید اور مراد میں فرق ہوتا ہے. مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے مرشد کو چاہتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جس کو مرشد چاہتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ارے سمجھ میں آیا کچھ؟ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کو چاہتا ہے کہ میرا پیر میرے سامنے رہے، میں اس کو دیکھوں، میں اس کے طریقے پر چلوں. مراد وہ ہوتا ہے جس کو پیر چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہے سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. اور یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ پہلوان ہے، وہ بہادر ہے جس سے سارا باطل سارا زمانہ ڈرتا ہے. آج بھی ڈرتے ہیں، نہیں ہے دنیا میں، ہے تو بھی ڈرتے ہیں. یہ وہ آدمی ہے، وہ ہستی ہے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو یہ عمر نبی ہوتا. اتنا بڑا پاورفل ہے. تو سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور یہ عمر فاروق اکیلے ہیں پورے صحابہ میں جو نبی کے مراد ہیں. دعا مانگ کے کہا یا اللہ
عمر فاروق کو یا عمر بن حسان کو یا ابو جہل ہے، یہ دونوں طاقتور مشہور ہیں، پہلوان بہادر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ عمر فاروق کو یا ابو جہل ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے، اسلام کی طاقت پہنچا دے. تو دونوں پہلوان ہیں، دونوں بہادر ہیں، دونوں کا سکہ جمع ہوا ہے. ابو جہل کے اندر تکبر تھا، انانیت. عمر فاروق کے اندر تکبر نہیں تھی، طاقت کی نشہ تھا اس کو کہ ہم پہلوان ہیں، تو کوئی نہیں کر پائے گا. تو جس کے دل میں تکبر تھا اس کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. عمر فاروق کے دل میں تکبر نہیں تھا، اللہ نے اس کو چن دیا کہ چلو جاؤ اسلام کی خدمت کے لیے. محمد نے دعا مانگا ہے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا جائے گا. یہ ہے عمر فاروق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.